اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے زیبا ہے جو اس کائنات کا تنہا مالک ہے، حاکم ہے، آقا ہے، رب ہے اور معبود ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام پیغمبر پر ہو، خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ نے دین کو مکمل کیا اور ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیا، اس کا طریقہ سکھایا، اس کی سنتیں دی۔ آج ہم جس موقع پہ جس ماحول میں یہ جمع ہیں، دسمبر کا مہینہ ہے، 6 دسمبر قریب ہے، جو ہماری تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، بلیک ڈے ہے وہ۔ اور جو لوگ جمع ہیں یہاں پر وہ کوئی سیاسی جلسے میں نعرے لگانے والے جمع نہیں ہیں، ڈی جے ایس کی دعوت پر آئے ہیں، جن میں سے اکثر ڈی جے ایس کی ٹریننگ، لاٹھی چلانے کی، حوصلے بڑھانے کی ٹریننگ لیے ہوئے۔ ان سے مخاطب کر کے ان کا مجھے دل بڑا کرنا نہیں ہے، ان کو مخاطب کر کے مجھے کچھ واقعات قرآن حدیث کی روشنی میں بتا کر آئندہ کے لیے کوئی لائے عمل دینا۔ لوگ مبہم طور پر یہ بات کہتے ہیں اللہ کے رسول کے اخلاق اختیار کر لو کامیابی مل جائے گی۔ کیا ہے اخلاق؟ جھکنے، ادب سے، کھانے کی سنت، سونے کی سنت، سرمے کی سنت، شملے کی سنت، پگڑی کی سنت۔ اس سے اللہ کے رسول کے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ ظالموں سے مقابلہ کرنا۔ اللہ کے رسول کی سنت میں یہ بھی ہے کہ بتوں سے پاک کرنے کے لیے چڑھائی کرنا۔ واعظ نصیحت سے مسجد نہیں ملی، بیت اللہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے 2 کام کیے۔ ایک دعوت کے ذریعے سے ان کے دلوں سے بتوں کی محبت نکالنے کا کام کیا، اللہ کی محبت بٹھانے کا کام کیا۔ دوسرے جہاد کے ذریعے سے ان کے ظلم ستم کو، ناانصافی کو، شرک کو مٹانے کے لیے وہ کام بھی کیا۔ یہ دونوں کام اللہ کے رسول کے اخلاق میں ہیں۔ مگر افسوس ہے ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اخلاق بولتے ہیں، نرمی کی بات سمجھ میں آتی لوگوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اس موضوع پہ آپ کے سامنے مختصر وقت میں کچھ پوائنٹ کی شکل میں لیکن کچھ پیغام دوں آپ کو کہ کرنا کیا چاہیے۔ ابھی میں نے آیت ایک پڑھی آپ کو، سورہ جن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے مسجدیں اللہ کی ہیں۔ دوسرا ترجمہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ گویا مسجد اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، دستبردار نہیں ہو سکتے، بیچ نہیں سکتے، تحفے میں نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کی چیز ہے، ہماری ملکی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو مسجدوں کے متولی رہتے ہیں وہ بھی متولی کا مطلب مسجد کا نگرانکار، مالک نہیں۔ مالک تو اللہ ہے، پوری زمین آسمان کا مالک اللہ ہے صاحب، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین میں سے کچھ ہم کو بھی اختیار دیا ہے۔ یہ زمین میرے نام پہ پٹا ہے، وہ ان کے نام پہ رجسٹری ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے میں تم کو دیا من، مگر مسجدوں کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ وہ میری ہے، وہاں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بنا کے جماعت سے نماز پڑھے، ختم، اللہ کے لیے ہو جاتی۔ متولی صاحب سے جھاڑو دینا، جھٹکا کرنا، نماز کا انتظام کرنا، اذان کا انتظام کرنا۔ لہذا مسجد دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان میں کئی علماء ایسے جو بول رہے ہیں ایک مسجد ہے تو کیا ہوا، ہزاروں بنا سکتے، غیر ضروری طور پر مسلمانوں کا خون کیوں بہا دے، چھوڑ دو اس کو۔ کیا ایسے بولنے والے قرآن کا علم نہیں رکھتے، حدیث سنت کا علم نہیں رکھتے، اور ان کو ہمارے اسلاف کی تعلیم بھی نہیں مانی۔ الغرض یہ کہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ اب دوسرا حصہ کیا ہے اس کا، آیت کا دوسرا جز، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی عبادت ہونا، دوسرے کی عبادت نہیں ہونا۔ پکارنا عبادت ہے، اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے، اذان دینا عبادت ہے، یا اللہ بولنا عبادت ہے، رکوع سجدہ ذکر کرنا سب عبادت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ 400 سال تک وہاں اللہ اکبر پکارا گیا، 60 سال سے وہاں روزانہ جے شری رام پکارا جا رہا ہے، اور کئی بتوں کی بڑائی پکاری جا رہی ہے۔ یہ اتنی توہین ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی۔ ارے ہمارے ماں باپ کی توہین تو برداشت نہیں کرتے ہیں، ہماری توہین تو برداشت نہیں کرتے، اللہ کی توہین ہو رہی ہے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ کتنے بے غیرت ہو ہم لوگ۔ اصل میں مسلمانوں کو غیرت مند بنانا ہے، غیرت مند بن گئے، دین کے تقاضوں پہ چلنا شروع کر دیے تو دنیا کی کوئی طاقت ظلم نہیں کر سکتی اس پر۔ ہم بے غیرت ہو گئے، اس لیے ہمارے پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ ضمنی بات یہ بھی ہے کہ کتنے مسلمان بھائیاں ہیں مسجد میں یا غوث پکار رہے ہیں، اللہ ہے پکارنا اس کو، مگر وہاں اللہ کے بندوں کو پکار رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور وہاں جے شری رام پکار کے وہ بھی غلط ہے۔ اب روزانہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا جا رہا ہے
تو وہاں اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، اس کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ کی اس ناراضی کو دور کرنے کے لیے اس مسجد کو حاصل کریں۔ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت سے لوگوں نے بتا دیا کہ اس کے اندر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا ہے، یہ سب صفات پیدا کرنا ہے۔ بعد میں بتا اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور یہ بھی بتایا کہ توحید پہ چلنا ہے، دعوت بھی کرنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، ڈرنا نہیں کسی سے۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ سب چیزوں کی کام کی ترتیب کہاں سے شروع ہونا ہے، کیسے یہ کام ہم کو انجام دینا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ آگے آپ کو منصوبہ بتاؤں گا۔ اب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اصل میں اس مسجد کو ٹارگیٹ بنا کے اس کو شہید کیوں کیا گیا؟ کیا دوسری مسجدیں نہیں تھی؟ تو اصل بات یہ ہے اس مسجد کو انگریزوں کے زمانے سے ہی ٹارگیٹ بنا دیا گیا تھا، اور وہاں اختلاف پیدا کر کے رام چندر جی کی وہاں پر پیدائش کی جگہ کا ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، اور اس کو کھیس کر کے اس کو تالا لگا کے پورا ہائی لائٹ کر کے ایک ایشو بنایا گیا تھا، اور اس کو شہید کر کے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا چاہا ہے۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تو پھر ان کے اوپر غالب ہو جا سکتے غیر مسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کو اتنے فسادات میں آزما کے دیکھے، قتل خون کر کے دیکھے، دکانوں کو لوٹ کے دیکھے، مگر مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، حوصلے ان کے کم ہوتے ہی ان کے۔ لہذا کیا کرنا، ایسی چیز لوٹنا ان کی جس سے زیادہ ان کو محبت ہے، تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، بتا کے میڈیا پہ بتا کے مہم چلا کے اس طرح سے بابری مسجد کو شہید کر کے ہمارے حوصلوں کو پست کرنا چاہا ہے، تاکہ ہم آئندہ سر اٹھا کے نہ چلے، وہ جیسا بولے ویسا چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ان کا منصوبہ کیا ہے؟ ان کا منصوبہ ہندو راشٹر بنانے کا ہے، اور قرآن میں اللہ نے 1432 سال پہلے بتا دیا تھا، لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے الٹا پھیر جائے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر یہ کافروں کی تم بات مان لیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، تم کو تمہارے پیروں پر الٹا پھیر کے دین سے الٹا پھیر لے جائیں گے۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ یہاں کے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان پہلے ہری جن تھے، گری جن تھے، دلت تھے، کچھ بھی تھے، لیکن ہندو تھے۔ یہاں بزرگان دین آئے، یہاں تجار صحابہ کرام ہیں، تاجر، اور اس طرح سے بعد میں مجاہدین آئے، محمد بن قاسم، ان سب کی کوششوں سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے خیال میں بادشاہوں نے بھی زبردستی اسلام قبول کرایا۔ نعوذ باللہ، کوئی زبردستی مسلمان بنے تو مسلمان ہوتا ہی نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے اسلام تو دل کی شرح صدر کے ساتھ قبول کرے تو مومن ہوتا ہوں، ڈنڈے کے بل کے اوپر کوئی کلمہ پڑھے تو مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ خالی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، دل سے تصدیق، زبان سے اظہار، عمل سے اس کے مطابق عمل ہونا ضروری ہے، ورنہ گاندھی بھی کلمہ پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تو کیا مسلمان ہو گیا؟ غلط غرضی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں کے ہم لوگ سب کافر تھے، ان کوششوں سے مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا ہم سب کو دوبارہ اپنے دھرم میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ٹارگیٹ بنا کے پہلے مسجد کو ڈھایا ہے، اور آگے ہمارے دین کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے لیے روزانہ نت نئے بیانات آ رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے بیان ہے کہ راجستھان کے اسکولوں میں سوریہ نمسکار کرنے کو لازم کر دیا گیا۔ سوریہ نمسکار کیا ہے؟ صبح سورج نکلتا ہے اس وقت اس کی پوجا کرنا، اس کو دنڈوت کرنا، اس کے بعد یوگا ہوتا ہے، ورزش کے نام پہ دھوکہ دینا، وہ بھی پوجا ہی کے طریقے تمام۔ چنانچہ وہ سوریہ نمسکار ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا سورج کو عبادت نہیں کرنا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ نہیں کرنا، چاند کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا جس نے تم کو پیدا کیا، ان سب کو چیزوں پیدا کیا۔ لہذا یہ شرک ہمارے بچوں سے کرانا چاہتے ہیں۔ جب شرک کریں گے تو بچتا کیا ہمارے پاس؟ اس کے بعد یہ حکم آیا کہ سب مہاراشٹر کے اسکولوں میں گیتا پاٹ کرنا پڑے گا، آرڈر آیا وہاں سے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ کر رہے تھوڑا تھوڑا، گیتا پاٹ کرو۔ ارے قرآن پڑھنے والے بچے، ہمارے مسلمان بچے، صبح صبح سورہ فاتحہ پڑھنے والے، ان بچوں کو گیتا کا پاٹ کرنا پڑے گا۔ گیتا کیا ہے؟ ان کے لکھی ہوئی ایک مذہبی کتاب ہے، اس کتاب کو ہم کیوں پڑھیں گے؟ آپ پڑھ لو، آپ کے بچوں کو سکھا لو، زبانیں رٹا لو، ہم کیوں پڑھیں گے؟ لیکن جتنے بلدیاتی اسکول ہیں مہاراشٹر میں، وہاں لازم کر دیا گیا کہ گیتا کا پاٹ کرنا پڑے گا۔ یہی نہیں، آگے چل کے یہ کہا گیا کہ ہاں مسلمانوں کو ہر جگہ پر، ہر آفس میں وندے ماترم پڑھنا پڑے گا، یوگا کرنا پڑے گا۔ وندے ماترم شیو کی تمام ترانہ ہے، انگریزوں کے زمانے میں لکھا گیا ہے۔ اس میں ملک کو ملک کو ایک دیوی تصور کر کے اس کے چرنوں میں سر جھکانے کا، اس کو رب ماننے کا، اور مسلمان کا خون اس کے قدموں میں ڈالنے کا اعلان ہے اس کے اندر۔
یہ شرکیہ بھی ہے، مسلمانوں کی دشمنی میں بھی ہے، اور اس کو ملک کا کوئی ترانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف لوگوں کا اسلام دشمنی کا ترانہ ہے، شرک بھرا ہوا ہے، کیسے پڑھیں گے ہم؟ لیکن پابندی لگا دی گئی اس طرح سے، گائے ذبح نہیں کرنا، گائے نہیں کھانا، قربانی پہ پابندی لگ گئی، یہ سب چیزیں ایک ایک آ رہی تھی۔ اس میں بیچ میں لو جہاد کی بات آ گئی کہ مسلمان غیر مسلم لڑکیوں سے لو جہاد کر کے ان کو ہندوؤں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ اس طرح سے نوجوانوں میں ہندوؤں کے اندر ایک تحش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے لو جہاد ہندو عورتیں کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتا۔ اس لیے کہ آپ جے کو تاریخ پڑھ لو، اکبر سے کون لو کر کے شادی کرے؟ جودھا بھائی شادی کری، کیوں کری؟ ہندوؤں کے پاس عورتوں کو کوئی مقام نہیں ہے، انہیں دیو کی داسی ہے، انہیں اس کا کام یہ ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو اس کی چتا میں جل جانا، انہیں اگر پاک دامن ہے تو، اگر زندہ رہی تو اس کو زندہ رہنے کا یہ ہے کہ سر کے بال مڈانا، آنکھوں کے اوپر کے آبرو مڈا دینا اور ایک کپڑے میں زندگی گزارنا، جیسے گوشالے میں گیوں کو رکھتے ہیں۔ متھرا کے اندر ودھوا شالے ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں، شادی کا حق نہیں اس کو۔ ایسی ذلت دیکھ کے عورتوں نے اسلام کی تعلیم دیکھا، مسلمانوں کا اپنے بیویوں کے ساتھ سلوک دیکھا کہ گھر کی رانی بنا کے رکھتے ہیں، باہر جا کے خود محنت کر کے کما کے لاتے ہیں۔ وہ مزدور بھی غریب آدمی ہے تو بیوی کے ساتھ مزدوری کی جاتا، اور پڑھا لکھا آفیسر ہے تو بیوی کے ساتھ آفس کو کام کرنے جاتا، ان دونوں کام کرنا پڑتا ان کو۔ یہاں کی رانی، یہاں کی جو ان کی حفاظت ہے، وہ دیکھ کر انہوں لو جہاد کر رہے ہیں، مسلمان کے لو جہاد کرتے، وہ عورتیں کر رہے۔ الغرض یہ سب بہانوں سے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تاکہ مسلمان اب ہر طرف سے مجبور، بے کس بے سہارا سمجھ کے جو بولے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ان باتوں کو مان سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں مانیں گے ہم۔ نہ ہم سوریہ نمسکار کریں گے، نہ ہم یوگا کریں گے، نہ ہم گیتا کا پاٹھ کریں گے، نہ ہم اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو، حلال جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں، زمین میں حلال چیزیں دی ہیں، اس کو کھانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ الغرض یہ کہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش ہے، اس کی ابتدا ہے بابری مسجد کی شہادت۔ اس پر اگر مسلمان خاموش نہ رہتے اور اچھی قیادت مسلمانوں کے پاس ہوتی، جرأت مندانہ، تو بابری مسجد ٹوٹی تھی، 8 دن میں دوبارہ بن سکتی تھی۔ اس لیے کہ ملک کے کونے کونے سے نوجوان نکلے، بابری مسجد کی شہادت کے غم میں اپنے دکانوں کو پتھرے مارے، روڈ جام کر دیے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا ہے۔ قیادت کہیں بھی نہیں تھی، بتائی نہیں کہ میاں اس وقت یہ کام کرنا ہے۔ نتیجے میں گولیاں کھا کے 3000 نوجوان شہید ہو گئے۔ اگر ان نوجوانوں کو صحیح قیادت ملتی، بابری مسجد بنا دیتے تھے، لیکن ہمارے پاس قیادت نہیں ہے اور ان کے پاس قیادت ہے۔ ایک بڈھا آدمی اڈوانی پورے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنی بیوی کو لے کر ڈی سی ایم گاڑی کو رتھ میں تبدیل کر کے جالی کے ایک دروازے کے پیچھے رام کی تصویر رکھ کے آزاد کرانا ہے ان کو، جالی میں سے، جیل میں سے بول کے قسم کھلا کے نوجوانوں کو گنگا کا پانی پلا کے ایک جوش پیدا کیا ان کے اندر۔ اور ہمارے پاس کوئی اسلام کے لیے جوش پیدا کرنے والے لوگ نہیں، ایک لے لے کے ڈی جے ایس ہے تو اس کے اوپر لوگوں کے مختلف اعتراضات، پولیس کی کڑی تنقید، اور یہ کہ اس طرح سے وہاں گئے تو اماں باپ بچوں کو روکتے تو جاؤ بیٹا ہوں۔ تو جس قوم کے اندر ایسی بزدلی آ جاتی ہے، ان کی مسجد نہیں ٹوٹی تو کیا بچتی، کیا بولی آپ؟ اس لیے مسجد کو ان لوگوں نے ابھی ایک صاحب نے کہا طاقت سے توڑے طاقت سے بنائیں گے۔ صحیح فارمولہ ہے، ٹوٹل صحیح فارمولہ ہے، 2 جمع 2 4 ہوتے وہی فارمولہ ہے یہ۔ طاقت سے توڑے، انہوں اصول کا نہیں توڑے، مگر مسلمان پر ہم اصول ضابطے سے لیں گے۔ اس ملک میں اصول ضابطے سے ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کا ثبوت میں بتاتا ہوں۔ اب تک ہم بھی سمجھتے تھے کہ صاحب عدالت میں تو انصاف ملے گا نا، سپریم کورٹ میں تو ملے گا۔ سپریم کورٹ میں انصاف اب نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ افضل گورو کو پھانسی دی، کیا جرم تھا اس کا؟ کوئی جرم نہیں تھا اس کا۔ کورٹ خود بولی صاحب پارلیمنٹ پہ اٹیک کے سلسلے میں کہیں ان کا کوئی ان کا رول نہیں ہے، پھر پھانسی کیوں دے صاحب؟ نہیں، قوم کے سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو پھانسی پہ لٹکانا ضروری ہے۔ یعنی عوام کو خوش کرنے، ہندو عوام کو خوش کرنے کے لیے پارلیمنٹ پہ اٹیک کے بہانے سے افضل گورو کو پھانسی دی گئی سپریم کورٹ کے آرڈر میں۔ تو سپریم کورٹ سے کیا امید ہوگی کہ عوام کے سینٹیمنٹ کو دیکھ کے انہیں تو بابری مسجد کو توڑے کی جگہ سے رام مندر بنا دو، کیا ججمنٹ دے دیں گے ہم؟ کیا اللہ کے گھر کی اور زمین کو ہم ایسے دے دیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے؟ اس لیے عدالت انصاف کا فیصلہ کرے گی تو ہم مانیں گے، نا انصافی کا فیصلہ کرے گی تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو بابری مسجد کو توڑنے والوں کا مقصد صرف ایک بابری مسجد توڑنا نہیں ہے، ہمارے دلوں سے ایمان کو نکالنا ہے، اسلام سے پھیرنا ہے۔ اور ساری دنیا کی بڑی طاقتیں اسلام سے خوفزدہ ہیں، اس لیے وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی مدد کرے۔ ہندوستان کے اندر اسرائیل بھرپور مدد کر رہا ہے،
امریکہ بھی اس معاملے میں مدد کرتا ہے، تمام ان کے حوالی مدد کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھ لیا کہ برما کے اندر مسلمانوں کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا۔ 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، 57 ملکوں کے اندر فوج ہے، ہتھیار ہے، ایک چھوٹے سے ملک برما کے اندر مسلمان بے گھر ہو گئے، مسجدیں ٹوٹ گئی، گھروں کو جلا دیا گیا، عورتوں کو ریپ کیا گیا، اور جان بچانے کے لیے کشتیوں میں بیٹھ کے گئے تو کشتیاں ڈبا دی گئی، لیکن ان کو کوئی بچانے نہیں گیا۔ ویسا ہی حال یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تمام ملک ان کی سپورٹ کر رہی ہیں۔ ایسے میں بابری مسجد کا ٹوٹنا مسلمانوں کو جگانے کا سبب بننا چاہیے تھا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا عبدالرحیم اسلائی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی شہادت ایک گولڈن چانس ہے مسلمانوں کے جاگنے کا، اس چانس کو چھوڑ دیے پھر کوئی چانس نہیں ملے گا، اس لیے کہ بہت سے وقت آئے تھے جاگنے کے لیکن مسلمان نہیں جاگے۔ اب یہ آخری چانس ہے کہ اللہ نے اپنے مسجد کی شہادت کرا کے یہ دکھا دیا ہے کہ ابھی بھی اگر ایمان کی رمق ہے تو جاگنا۔ اس بابری مسجد کے صدقے میں جاگ گئے تو سمجھے آئندہ مستقبل میں ہماری اولاد کا ایمان بچے گا، ہمارے آنے والی اولاد کی آبرو بچیں گی، ہماری مسجد کے مینارے بچیں گے۔ نہیں اگر نہیں جاگے تو پھر آنے والا مستقبل برما میں جیسا ہوا تھا ویسا ہونے کے امکانات ہیں۔ کیوں؟ ان کے نازائم وہی ہیں۔ علانیہ بولا جا رہا ہے ہندوستان میں رہنا ہے، ہم جیسا بولے ویسا رہنا پڑے گا، نہیں تو جائیے پاکستان جائے گی تو سمندر میں ڈوبے گی۔ ایک نعرہ لکھے تھے اس سے پہلے مسلمان کے 2 ہی استھان، قبرستان یا پاکستان، اور آج بحث چل رہی ہے مسلمانوں کا رہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر ہمارے پرکھوں کو یہ نہیں مانتے اور ہماری ماتا کو یہ کاٹنا شروع کر دیتے تو کیسا رہیں گے یہاں پر؟ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب تک اکثریت کو خوش نہیں کرے یا نہیں رہ سکتے، بہت بڑی زبان بولی یہ بات۔ اس طرح سے یہ جو حالات ہیں یہ حالات ہمارے دین ایمان کے لیے دشمنی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کفر کرنے والوں کی یہ خواہش ہے، اہل کتاب کی بھی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی اور مشرکین کی بھی، کہ ہمارے دین کے ایمان کے لیے وہ دشمن ہیں، ہمارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹارگٹ بنا کے دیکھ لیا انہوں نے کہ اس میں کتنا دم ہے۔ تو بابری مسجد ٹوٹی تو کسی میں کوئی مدرسے میں دم تھا، نہ کسی جماعت میں دم تھا، نہ کسی تنظیم میں دم تھا کہ اس کو جا کے بچا سکے۔ لہذا اب ان کو معلوم ہو گیا یہ قوم کتنے پانی میں۔ اب اس حالت کو بدلنا، اس حالت کو بدلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس حالت کو بدلنے کے لیے پہلا کام یہ ہے ایمان مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی اور اللہ پہ توکل، حالات سے ہرگز نہیں گھبرانا۔ اس کے لیے میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پہ، وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، غلام ہو گئے تھے پورے بنی اسرائیل۔ ایسے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو آتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پورے حالات دیکھے، یہ غلامی میں ایک زمانے سے زندگی گزارے بنی اسرائیل، اب ان کو دین کا سپاہی بنانا تو کیا کرنا؟ تو پہلے آتے انہوں نے کہا کہ حوصلے بڑھانے کی بات انہوں نے کی، عزم اور حوصلہ بڑھانا اصل ضروری۔ چنانچہ فرمایا انہوں نے یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکل ان کنتم مسلمین، اے لوگوں اگر تم اللہ پر واقعی ایمان لائے ہیں تو تم اللہ پر بھروسہ بھی کرو، اگر تم مسلمان ہو تو تم کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ فرعون کی طاقت دیکھ کے، اس کا لشکر دیکھ کے ڈرنا نہیں چاہیے۔ لہذا ہم بھی امریکہ کی طاقت دیکھ کے، یہودی اسرائیل کی طاقت دیکھ کے، یہاں کے مشرکوں کی RSS کی طاقت دیکھ کے، بجرنگ دل کی طاقت دیکھ کے اور VHP کی طاقت دیکھ کے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر ہم حق پہ چلیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین توکل ضروری۔ یہ ہمت حوصلہ بڑھانے کا کوئی کام نہیں کر رہے۔ ایک جماعت یہ کرنا چاہ رہے DJS تو کئی پرابلم اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو ہمت حوصلہ پہلے بڑا کرنا، ہمت حوصلہ بڑا ہونے کے لیے اللہ پہ توکل ضروری ہے۔ اللہ پہ توکل کے لیے ہمارے اندر نماز اور قرآن سے جڑنا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے محض اللہ پہ توکل، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اللہ کر لیں گا، اللہ سے ہو جاتا۔ یہاں بہت بڑا اجتماع ہوا ابھی تبلیغی جماعت کا، ہم عزت کرتے ہیں ان لوگوں کی، کیوں؟ کلمہ نماز سکھا رہے، اپنے خرچے پہ گاؤں گاؤں جاتے، مگر بہت بڑے عالم صاحب تقریر کر کے بولے انہوں نے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے شیطان کے سوا۔ ارے کتنے دشمن قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، مشرکین دشمن ہے، یہودی دشمن ہے، تمہارے بیوی بچے دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، نفس دشمن ہے۔ خیر انہوں بولے کوئی دشمن نہیں۔ دوسری بات کیا بولے؟ ہمارے تمام مسائل کا حل نماز میں ہے بولے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نہیں کرنا پڑتی تھی، تلوار نیزے گھر میں رکھنا نہیں پڑتے تھے، قرآن میں یہ آیت نہیں آتی تھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جہاں تک بس چلے تمہارا قوت، طاقت، گھوڑے ہتھیار جمع کر کے رکھو۔ اللہ پہ توکل کافی تھا، ہتھیاروں کی کیا ضرورت تھی، گھوڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے قرآن میں لکھا جمع کر کے رکھو طاقت قوت۔ اس سے معلوم ہوا توکل تو اللہ پہ کرنا ہے مگر تدبیر بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے توکل بھی کیا، تدبیر بھی کیا۔ بھائی ہجرت کر کے جانا تھا تو نکل کے ناک کے سیدھا میں مدینے کو چلے گئے، آپ مدینہ ادھر تو ادھر جا کے غار میں چھپ گئے، کیوں؟ یہ تدبیر کی، ان کو ڈاش دینا ہے، ان کو ان سے بچنا ہے، بچ کے جانا ہے۔ تو تدبیر اور توکل کا کامبینیشن ختم ہو گیا۔ تو میں جو بات بول رہا تھا،
اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے تو ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ جسم کو مضبوط بنانا پہلا کام۔ گٹکے کھا کے ہوکے پی کے 2 بجے رات تک جاگ کے ہمارے نوجوانوں کی 90% تعداد تھوڑا جسم میں طاقت ہے تو موٹر سائیکل فراٹے سے بھر کے بھگانے کی، باقی کوئی حالات کا رخ بدلنے، ہماری ماں بہنوں کی عزت کو بچانے، ہمارے مسجدوں کو ویران ہونے سے روکنے، ملت کے لیے کچھ سوچنے تڑپنے کا کوئی نوجوان جذبہ ہی نہیں۔ کیوں؟ نوجوان اردو سے دور ہو گئے، اردو اخبار بھی نہیں پڑھتے اور ٹی وی پہ دیکھتے تو گندی چیزیں دیکھتے، ان کو حالات نہیں معلوم، ملت کے زوال نہیں معلوم، وہ اپنے موج مستی میں ہیں۔ اب ان کے جسم بھی کمزور ہو گئے، گویا ان کے اندر پوری کمزوریاں آ گئی ہیں۔ ایسے میں ان نوجوانوں کو حصول بابری مسجد کا کام محض چونے کی پتھر کی اینٹوں کی دیوار اٹھا کے مسجد بنانا نہیں ہے، پوری ملت کو بنانا ہے تاکہ وہ مسجد بنا سکے۔ اس کے لیے ان کے اندر مضبوط جسم ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے خاندان کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کے خاندان میں طلاق کی کثرت، خلا کی کثرت، باپ ماں باپ میں بیٹا نافرمان، باپ رو رہا دوستوں کے سامنے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا۔ آج ہمارے خاندانوں کے اندر چچا تایا کے اندر کوئی محبت نہیں، کوئی ہمارا خاندان گھر اسلام کا خلاف بننا۔ چوتھی چیز یہ ہے، جس بستی میں ہم رہتے ہیں آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، بابری مسجد توڑنے کے لیے کیا جاتے اتنی دور ہمارے محلے کو حملہ کرنے آیا تو کوئی گھر سے نکل کے بچانے والا نہیں ہمارے پاس، نکل کے ڈرو مل کے کریں گے کوشش، سب کھڑکیاں بند کرنے والے ہمارے پاس۔ ہمارے محلے میں اختلاف ہے، کتنے اختلاف ہے، جتنے انسان اتنے اختلاف ہمارے پاس، یہ جماعت وہ جماعت، یہ مسلک وہ تنظیم، یہ صدری وہ ٹوپی وہ شملہ ہرا صوفی، کتنے جگہ جگہ رنگوں کے ساتھ اختلاف۔ ایسے اختلاف کے کوئی سلام کرتا نہیں، دیے تو سلام کا جواب نہیں لیتا۔ ایسے منتشر رہنے والے لوگ کوئی غلبہ کر سکتے ہیں اسلام کا، ایسے منتشر رہنے کو مسجد بنا سکتے ہیں جا کے، جبکہ RSS کے لوگ کیسے تربیت یافتہ ہیں۔ ابھی جو واقعہ سنا ہے، ایک مندر سے اعلان ہوا تو 200 آدمی نکل کے آئے اخلاق کو مارنے کے لیے، محمد اخلاق کو مارنے کے لیے۔ ہمارے پاس اعلان ہوا تو 200 آدمی، 10 آدمی نہیں نکلتے مسجد سے اعلان ہوا تو۔ ایسی ملت کیا ہم محض نعرے لگا کے، محض ہم دھرنا دیتے، دھرنا دے کے ہم جلسہ بھی کرتے، جلسہ کر کے مل سکتی ہے مسجد؟ یہ تو مسئلے کو ایشو کو یاد رکھنے کی چیز ہے، یہ اگر بھول جائیں گے تو اس سے زیادہ سوال آ جائے گا، مگر ملتے نہیں مسجد اس سے، اس کے لیے تو اقدام کرنا پڑتا ہے۔ اقدام کرنے کے لیے قوت، طاقت، ایمانی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا بھی واقعہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا، مسجد اقصیٰ کو توڑ دیا گیا، بچے غلام بنا لیے گئے، تو پوری قوم ایک میدان میں آ کے جمع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ کیا ذلت کی زندگی ہے، وقت کے پیغمبر بہت بوڑھے تھے، ان کے پاس جا کے بولے ہمارے ایک لشکر کا کمانڈر مقرر کرو، ہم جا کے جہاد کر کے اپنے بستی کو حاصل کرتے فلسطین۔ پیغمبر بولے تم نہ بہت بزدل ہے، ہمیشہ جب بھی جہاد ہوتے تو بیٹھ جاتے تم، نہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا، بچے جدا ہو گئے، بیویاں چھین لیے، ہمارے گھر اٹھ گیا، کیسا جائیں گے ضرور، ٹھیک ہے بھائی تمہارے لیے تعلق کو مقرر کر دیے، ان کے ساتھ جا کے تم جہاد کرو۔ ارے ان کو کیسا بنا دیا میرا، ان لوگ پیسے والے نہیں، کوئی قبیلہ بڑا نہیں، کچھ نہیں۔ بولے اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کو 2 کوالٹی تم سے زیادہ بڑھ کے دی ہے، ان کا علم پختہ ہے، جسم مضبوط ہے، زیادہ فی العلم مستقبل فی العلم والجسم، علم اور جسم پختہ ہے، اس لیے ان کو اللہ نے سردار بنا، جاؤ جہاد کرو۔ اور وہ کمانڈر بن گئے، ہر چیز ان کو تربیت یافتہ تھے آدمی کو۔ جب لے کے جا رہے تھے جہاد کرنے کے لیے تو ایسی ویسی قوم جہاد نہیں کر سکتی، ان کے اندر کچھ صبر، ثابت قدمی، ایثار، قربانی، استقامت ہونا چاہیے۔ تو بولے سفر کرتے کرتے تھک کے گئے، پیاسے تھے، بھوکے تھے، سامنے نہر تھی، بولے جو نہر کا پانی پیا انہیں جہاد میں میرے ساتھ نہیں آ سکتا، جو نہیں پیا انہیں میرے ساتھ جہاد کر سکتا۔ یہ صبر کا امتحان تھا۔ وہ امتحان لیے تو 99% لوگ پانی پی گئے، 90% لوگ پانی پی گئے، 10% نہیں پیے۔ وہ 10% لوگ جا کے جہاد کر کے فلسطین کو آزاد کرائے ہیں، باقی لوگ نہیں کر سکے۔ اس سے معلوم ہوتا قرآن کے واقعے سے، قوم میں جب تک تبدیلی نہیں لائیں گے ہم وہ ایشو کو حاصل نہیں کر سکتے۔ قوم میں تبدیلی کے بجائے اگر یہ بولتے رہیں گے ہم اگر دیندار بن جائیں گے تو مل جائیں گے۔ ایک صاحب بولے جتنے لوگ جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں اتنے لوگ نمازی بن جائے، پڑھ ہوتا تو مسجد مل جاتی۔ ارے کدھر سے لے کے پھرا رہے، ایسا ہوتا تھا بیت اللہ بھی ویسے ملتا تھا، رسول اللہ ویسے حاصل کرتے تھے۔ 100% مسلم تھے مدینے میں، جتنے لوگ ایمان لائے 100% مسلمان تھے، مگر نہیں ملے نا، جب تک جہاد نہیں کرے نہیں ملی مسجد، اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں ملا۔ اور اس لیے اپنے قوم کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی کے لیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا آپ کو، ان چیزوں کے علاوہ
کہ محلوں کے اندر مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے. مسلک رہیں گے, ہر مسلک کو ہم ختم نہیں کر سکتے, ہمارے بزرگان نہیں ختم کر سکے. اچھا ہے غلط ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حساب دے رہیں گے وہ لوگ, لیکن ہم کو چاہیے کہ ان مسلکوں میں آپس میں کامن منیمم پروگرام پر ایک اتحاد پیدا کریں. حصول بابری مسجد, معاشرے کی اصلاح, نوجوانوں کے اندر ہمت حوصلہ پیدا کرنے کا کام, ہمارے پر حملہ ہو تو اس کی دفاع کا موقف اختیار کرنے کے لیے, کیا ان چیزوں کے اوپر ہم نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے محلوں میں اتحاد پیدا کرنا. اب اس کے بعد جو کام رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک محلے میں اتحاد ہوگا تو کیسا ہوگا؟ محلے میں ایک سربراہ ہونا, ایک مجلس شورا ہونا, تمام جماعتوں مسلکوں کے لوگ جو موجود رہتے ہیں وہ اس کے ممبر بننا, اور سب مل کے عہد کرنا کہ اپنی بستی میں ہم شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دیں گے. جب شریعت کو مضبوط تھامیں گے, بستی میں اجتماعی زندگی گزاریں گے, پھر ایسی بستی سے ہر بستی ملتے ملتے ہوگا. یہ ہر بستی کا ایک امیر ہوگا, تمام بستیوں کے لوگ مل کے اتنا بڑا امیر بنا لیں گے. ہر بستی کے بڑے شہر کے تمام امیر کا ایک ہوگا, ہر دیہات کا ہوگا, تعلقے کا ایک بڑا امیر ہوگا, ضلع کا ایک بڑا امیر ہوگا, سب ہو کے یہاں تک کہ پورے ریاست کا ایک امیر ہوگا, پوری ریاست کا مل کے پورے ملک کا ایک امیر ہوگا. مسلمان ڈسپلن میں جب زندگی گزاریں گے تو اس وقت اگر 6 دسمبر ہو, بابری مسجد کا ایشو ہو, کچھ ہو, ایک آواز ہمارا امیر اگر وہاں سے بول دے ہندوستان سے, پورے لوگ گھروں سے نکل کر خالی رستے پہ بیٹھ گئے, آ کر دھرنا دے کے رستہ روک کے, حکومت پریشان ہو جائے گی. ہم اپنے مسئلے حل کرا سکتے ہیں طاقت سے, اتحاد سے, اخلاص سے, قوت سے. اور یہ جمہوری ملک کے اندر ہیں, جب تک اسلام غالب نہیں ہوا یہ جمہوری ٹولز کو اختیار بغیر کیے بغیر, دھرنا ہے, گھیراؤ ہے, جلوس ہے, ریلی ہے, اس کے بغیر کوئی پریشر نہیں پڑتا. پارلیمنٹ میں جیت کے جانے کے بعد ان پارٹیوں پہ دباؤ ڈالنا تو وہاں بھی دھرنا دینا پڑتا, آخری چارہ وہی ہے. لہذا یہاں پر مسلمان جب اجتماعیت پر پورے جائیں گے تو اس وقت یہ خالی دعا سے نہیں, یہ جمہوری تمام ٹول سے اختیار کر کے اپنے مطالبات کو منوانا پڑے گا. اس میں جب ناکام ہوں گے تب جہاد کا مسئلہ آ سکتا ہے اور قتال کا مسئلہ آ سکتا ہے. جب جان اپنے سر ہتھیلی پہ لے کے نکلنے کا مسئلہ آ سکتا ہے, وہ کرنا پڑے گا. اس لیے بابری مسجد کے حصول کی کوشش کے جتنے بھی کوششیں تدبیریں ہیں وہ تدبیریں قرآن حدیث کی روشنی میں یہی ہیں, اور ان کی پوری پلاننگ ہم کو دین سے پھیرنے کی ہے, اور ہم ان کو دین ہمارے جان سے عزیز ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ پیسے دے کے جان بچا لیتے تھے, لے پیسے چھوڑ دے, میرے کو جان دے. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے جان دے کے ایمان بچانے کا دور ہے. اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, مگر ہم لوگ خود اپنے غلطی سے کرسچن مشنری اسکولوں میں بچوں کو لے جا کے شریک کرتے ہیں ڈونیشن دے کے, اور روز صبح میں وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا رب مان کے دعا کرتا ہوں. تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے دین ایمان کو خراب کر رہے ہیں. اپنے محلوں کے اندر, اپنے گھروں میں ٹی وی کلچر کے ذریعے اپنے دین سے, تہذیب سے دور ہو رہے ہیں. اپنے محلوں میں آپس کی لڑائی جھگڑے سے ہم اس طرح سے بے دین بنتے جا رہے ہیں. ایسے میں بابری مسجد محض ہمارے جلسوں سے نہیں ملے گی, اس کے لیے منظم وہ کوشش جس کا میں نے ذکر کیا اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو بچانے, اپنے ایمان کو بچانے, دوبارہ بابری مسجد کو حاصل کرنے کے لیے سچے پورے مکمل اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.